کہ اللہ یہ بول رہا ہے کہ جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کی آواز کو سنتا ہوں. تو جب آواز کو سنتا ہے تو بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ جب وہ آواز کو سنتا ہے تو میری ہر حاجت پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا نہیں. ہماری 100 جب اس نے کہا ہے کہ میں سنتا ہوں تو وہ سنتا ہے، اس میں کوئی if and but نہیں. یہ کنفرم ہے کہ اللہ میری بات کو سن رہا. لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ ہماری بات سن رہا تو میں مانگ رہا کیا؟ جب اتنا ہم دعا کر رہے میری دعا رد نہیں ہو رہی، دعا رد ہو جائے، دعا ایسے. تو بعض وقت کیا ہوتا کہ اللہ کی مصلحت رہتی ہے، آپ مانگ رہے کوئی چیز کو، مانگے جا رہے لیکن آپ کو نہیں مل رہے، تو اس کی ایک مصلحت ہے کہ وہ اب دے گا تو ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو جائے گا، وہ بعد میں دے گا، وقت آئے گا تو دے گا. اچھا ایک بات یہاں اور روک کے بول دوں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی لائف میں، کہ اتنا بیچارہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے دعائیں کرتا، پریشانیوں میں رہتا، اتنی دعا کرتا، اتنی عبادت کرتا، لیکن اس کی ایک دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی. تھوڑی سی دعائیں قبول ہو گئی، اس کی زندگی ایسی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گزر گئی. جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے روز محشر اس کے سامنے کئی ایسے ماؤنٹین کی طرح نعمتیں رکھی ہوئی رہتی، راکس، بڑے بڑے پہاڑ، تجھے یہ بھی دیا گیا، تجھے یہ بھی تیری دو. تو وہ بولتا ہے یار میں نے تو اتنی نیکی دنیا میں کی نہیں، اللہ اتنا اجر دے رہا. تو اس وقت آواز آتی کہ دنیا میں تو اتنی دعا مانگتا تھا، اتنی دعائیں مانگتا تھا، تیری ہر دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو روتا تھا، تو پریشان ہوتا تھا، تو یہ بولتا تھا کہ ہائے میں اتنی دعا مانگ رہا، اس کی دعا قبول ہو رہی، اس کی نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی اور میری نہیں ہو رہی. تو کہا وہ ساری دعائیں جو دنیا میں تو مانگتا تھا اللہ نے وہ ساری نعمتیں تجھے یاد دے دی. تو اس وقت بندہ بولتا ہے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ہو رہی وہ دنیا کی حد تک ہے، اگر یہاں پہ اگر وہ نعمتیں مجھے مل جائیں تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا، کبھی سیڈ نہیں ہونا. ایک ہمارا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں نہیں ہو رہی وہاں ہوگی، ہو سکتا ہے اس وقت نہیں ہو رہی 1 گھنٹے کے بعد ہوگی، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ نہیں 1 سال کے بعد ہوگی، لیکن اللہ قبول ضرور کرے گا، اللہ دے گا ضرور. Only thing you have to trust your Allah and اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو towards اللہ. جتنا تم اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو گے اتنا تمہارے لیے دعائیں ایسے کھلتی جائیں گی. میں آج کچھ دعائیں بھی بتاؤں گا بی بی سے. جتنا تم ٹرسٹ کو بلڈ کرو گے اللہ تم کو اتنا دیتا جائے گا. پہلی چیز یہ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے رزق حلال کھانا. رزق حلال اگر تمہاری زبان کے اوپر ہوگا تو ہمیشہ اللہ کا ٹرسٹ تمہارے اوپر آئے گا. دوستوں ہم بندوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے، وہی ٹرسٹ تم اللہ پہ کرو، وہی ٹرسٹ تم اگر اللہ پہ کرو گے تو اللہ تم کو کوئی دے گا بھی. پہلی چیز جو اس کا کنڈیشن ہے وہ رزق حلال کا ہے. الحمدللہ لندن میں سب کے پاس رزق حلال ہے. جن دعاؤں سے تمہارا ٹرسٹ بلڈ ہوتا، یقین آتا، وہ نماز شب ہے، شب نماز. اتنا یقین آتا شب نماز پڑھنے سے کہ اللہ یقین کے دروازوں کو کھول دیتا. مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آیا. مولا علی کا جملہ ہے میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا کہ یقین کیا چیز ہے. 60 ہجری کا واقعہ ہے، 60 ہجری کوفہ، 60 ہجری کوفہ. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا. ظالم ابن زیاد حاکم بن کے، گورنر بن کے کوفہ آیا ہے. غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ کہ یقین کیا ہے. اس لیے کہ اگر میں ایا کا نام دو ویا کا نستعین مسلسل پڑھا جا رہا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں، لیکن میں زبان سے مانگ رہا، دل سے نہیں مانگ رہا، اس لیے کہ مجھے یقین ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اگر یقین نہیں ہے نا، رات بھر تم سجدہ کر رہے، رات بھر تم عبادت کر رہے اور تم کو یقین نہیں، اس سے بہتر سو جاؤ. تم 2 سجدے یقین کے کر لو، 2 سجدے یقین کے کر لو، بس. اتنی بڑی نعمت ہے یقین. 60 ہجری کا واقعہ ہے کوفے کا. کیسا یقین تھا آپ یہ دیکھو کہ امام کیسے تمہاری مدد کرتا، اللہ کیسے تم کو یہ عطا کرتا، کیسے تم کو بچا لیتا. 60 ہجری ابن زیاد ظالم حاکم بن کے آیا کوفہ.
اور ظالم میں ابھی واقع کربلا نہیں ہوا، اس نے آتے ہی پکڑنا شروع کیا امام علی کے شیعوں کو، 3,500 مولا کے شیعوں کو اس نے گرفتار کیا، جس میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، جناب فیسا کے 4 بیٹے ہیں، کربلا سے پہلے اس سب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے بھی ایک ایسی جیل میں رکھا کہ انگلش کا ورڈ ایس جیسا ہے نا، ایسا ایس ہے نا، یہاں پہ بہت بولنا آسان ہے، میں بہت آسانی سے بول رہا، آپ آسانی سے سن رہے ہیں، انگلش کا ورڈ جو ایس ہے نا وہ ایسا 20 میٹرز نیچے تھا جیل، اللہ اکبر۔ یہ سارے لوگوں کا جرم کیا تھا؟ یہ لوگ کوئی مرڈر نہیں کرے تھے، کسی کا چوری نہیں کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے دلوں میں امام علی علیہ السلام کی محبت تھی، مولا حسین سے محبت کر رہے تھے۔ اب سوچو کتنا بڑا سیکریفائس، جس میں جوان لڑکے تھے، جس میں بوڑھے تھے، مرد تھے، سب کو ظالم نے پکڑ کے 3,500 اپروکسیمیٹلی امام علی کے شیعوں کو پکڑ کر اس نے جیل میں ڈال دیا۔ جن سارے لوگوں نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا آپ کوفہ آئیے، ان سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ سب سے آخر میں اس نے میثم تمار پہ ہاتھ ڈالا۔ جنو کے میثم کتنا بڑا امام علی کا شیعہ تھا، میثم تمار پہ ہاتھ ڈالا۔ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا، اس ظالم کے دربار میں 2,000 کے قریب لوگ بیٹھے، میثم تمار کو رسیوں میں جکڑ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ظالم ابن زیاد ینگ ہے، میثم تمار سینئر 60 65 70 کے۔ جیسے ہی اس نے میثم تمار کو دیکھا، میثم تمار بہت بڑے بزنس مین تھے، کامیاب بزنس مین، کوفے کے، کھجور کا بزنس تھا، ایک عزت تھی، معاشرے میں عزت تھی میثم کی۔ تو میثم کو پکڑ کے جب لایا تو دربار میں ابن زیاد نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے میثم، اب حکومت میری ہے، اب تم یہاں پہ علی علی نہیں کرنا۔ میثم نے پلٹ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ابن زیاد تو مجھے کہہ رہا علی علی نہ کروں، میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا، یہ جرأت چاہیے، یہ کریج چاہیے، یہ وہی بول سکتا کہ جس کے پیٹ میں حلال رزق، یہ وہی بول سکتا جو ریل امام علی کے راستے پہ چلتا، یہ وہی بول سکتا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اس کو جب جواب دیا ابن زیاد کو، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ میرے دربار میں ایک خیری مجھے جواب دے رہا، اور سب جانتے تھے کہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اب ابن زیاد نے اپنے ایک وزیر کو اشارہ کیا کہ دربار میں اس قیدی کو لے کر آؤ۔ زندان سے قیدی اوپر آیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، زنجیروں کی جھنکار دربار میں آئی، اس قیدی کو لا کے بازو میثم کے کھڑا کر دیا۔ ایک سائڈ پہ میثم تمار ہے، ایک سائڈ پہ وہ قیدی ہے۔ میثم نے ایسے پلٹ کے دیکھا اس قیدی کو، پہچان گئے، کہا مختار کیا حال ہے تیرا؟ یہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا، 6'3" کے قریب ہائٹ تھی ان کی، براڈ شولڈرز تھے، بہت گورے سے تھے، بہت ہینڈسم تھے۔ مختار نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ میثم کی سب عزت کرتے تھے۔ اس کے بعد میثم نے پلٹ کے مختار سے کہا، دربار میں سناٹا ہے، ابن زیاد تخت پہ ہے۔ اس سکتے کو توڑا میثم نے، چیخ کے کہا مختار کو دیکھ کر، غور سے سنیں، چیخ کے کہا مختار کو دیکھ کر کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ بس یہ سننا تھا، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہ یہ میرا قاتل ہوگا؟ کربلا کی تیاری ہو رہی، اور میثم کیا بول رہے کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ ایک لمحے میں جا کے مختار کے سر کو قلم کر دے۔ پلیز غور سے سنو، عجیب ویری انٹرسٹنگ واقعہ کہ یقین کیا ہے، اب مولا کیسا بچاتے ہیں، یا کا نام دو یا کا نام دو، تیری عبادت کرتے ہیں، تم سے دعا مانگتے کہ جب اللہ پہ ٹرسٹ کیا جاتا تو کیسا اللہ تمہاری عزتوں کو، تمہارے وقار کو باقی رکھتا۔ اس نے کہا
کہ اسی وقت ختم کر دو. آپ میری طرف دیکھیں، جلاد خنجر لے کر مختار کے پاس آ گیا، گلے میں خنجر رکھ دیا. مختار نے پلٹ کر میثم کو دیکھا کہ میثم اب کیا کہتے ہو؟ میثم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو. دوستو بس یہ سننا تھا، ظالم ابن زیاد کا چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے چیخ کے کہا جلاد کو کہ کیا دیکھتا ہے، مختار کے سر کو ابھی قلم کر دے. کنڈم ہے، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کنڈم ہے ظالم کا. بس اب میری طرف دے. خنجر مختار کے گلے پہ ایسا آ گیا. اب فیو سیکنڈز، چند لمحے میں مختار کا گلا کٹ جائے گا. ایسے موقع پر سر جھکا ہوا مختار کا پلٹ کے میثم کو دیکھ کر کہا اب کیا کہتے ہو. دوستو یہ وہ لمحہ ہے کہ اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائے، اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائے کہ پتہ نہیں کیا سنا تھا، اس لیے کہ گلے میں اب خنجر آ گیا، اب تو موت ہے. اور مختار میثم کیا بولے گا، مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو. اور خنجر اب چلنے والا فیو سیکنڈ ہے زندگی اور موت کی. ایسے موقع پہ مختار نے کہا میثم اب کیا بولتے ہو یار، اب تو میں مر رہا. بس یہ بولنا تھا کہ اب کیا بولتے ہو. میثم کا یقین معراج پہ چلا گیا، معراج پہ چلے گیا. یقین کی بات کر رہا تھا، معراج پہ چلا گیا. بڑی آواز سے، لاؤڈلی بڑی آواز سے چیخ کے کہا کہ مختار اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. اب نے غور کیا، آسمان پہ پلٹ کے کہا اس نے مجھ سے، کیا یقین ہے میرے مولا کی بات پہ. یہ یقین کو پیدا کرو. اگر تمہارے پاس یقین آ جائے دوستو، یقین کا نام دو ویا کا نام، تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مدد. یہ یقین تم کو ہونا اللہ کی ذات کے اوپر. میرا مولا کا جملہ ہے نا، میرے سامنے سے حجابات بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کمی نہ ہو. یہ یقین کے ساتھ اگر تم عبادت کرو. اب سنو کیسے عزت بچی. میثم کے الفاظ ختم ہوئے کہ اس نے مجھ سے کہا جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا. جملے ختم ہوئے. اب خنجر چلنے والا ہے کہ یزید کا پوسٹ مین دربار کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. یزید کا جو پوسٹ مین ہوتا تھا اس کا ڈریس الگ ہوتا تھا. اس نے وہاں سے چیخ کے کہا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ خط پڑھ لے. ہر چیز رک گئی. پوسٹ مین انٹر ہو، اندر آیا. اس نے لا کے ظالم یزید کا خط ابن زیاد گورنر کو دیا. ابن زیاد نے خط کو لیا، انویلپ کو چاک کیا. سامنے دو قیدی کھڑے ہوئے، میثم تمار اور مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. یہ دونوں کھڑے ہوئے اور ابن زیاد سامنے تخت پہ ہے، پورا دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے. ایسے موقع پہ جیسے ہی خط پڑھنا شروع کیا ابن زیاد، آپ غور سے سننا، جیسے ہی خط پڑھنا شروع کیا نیچے سے میثم تمار نے پکار کے کہا ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بتاؤں، you want me to tell you؟ یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے سفارش کی، مختار جس حالت میں اسے چھوڑ دے. جب یہ کہا تو اب میں آپ سے پوچھتا دوستو، میں یقین کی بات کر رہا تھا، آپ یہ بولیے کہ اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ پہلے آ جاتا تو دنیا کو میثم تمار کا یقین کا پتہ نہیں چلتا. پلیز غور سے سنیں. اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ پہلے آتا تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ میثم تمار کا یقین اللہ کی ذات پہ، امام کی ذات پہ کیسا ہے. اور اگر یہ 5 منٹ لیٹ آتا، ٹریفک میں پھنس جاتا لندن کی، میں کیا بول رہا آپ سے، 5 منٹ لیٹ آتا تو یہاں میثم جھوٹا ثابت ہوتا، یہاں میثم جھوٹا ثابت ہوتا کہ گلا کٹ جاتا، بعد میں پوسٹ مین آتا. تو اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. کیا بول رہا یار میں، اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو.
اب دیکھا آپ نے امام تمہارے اپنے چاہنے والوں کو بچاتا کیسا ہے؟ اگر تمہارے پاس یقین ہے، اگر یقین ہے تو then you don't need to worry، تم اپنا ٹرسٹ بلڈ کرو اللہ کی ذات پہ معصومین کے وسیلے سے۔ بہترین اگزامپل ہمارا امام علی، کہ جتنا تمہارا ٹرسٹ بلڈ ہوتا جائے گا معصومین کے اوپر، تمہارا یقین بڑھتا جائے گا، اور جتنا یقین بڑھتا جائے گا تم کو عبادتوں میں لطف آئے گا، جتنا یقین بڑھتا جائے گا تمہاری زبان میں اثر ہوتا جائے گا، جتنا تمہارا بلیف اسٹرانگ ہوتا جائے گا، جب تم دعا مانگو گے تو تمہارے کلمات ختم نہیں ہوں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ یقین کرو کہ دینے والا وہ ہے۔ اب یہ کہنا تو یہ نسرین آگے تو میں آپ کو ایک نماز بھی بتا دیتا ہوں، مشہور نماز جو مسجد جمکران میں اور مسجد سہلا میں پڑھی جاتی ہے، اور سرداب مقدس جو سامنے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، وہ مشہور مولا کا بیسمنٹ، کہ جو سامنے میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو 4 ذریعہ مبارک، اس میں 4 گریوز ہیں، 2 اماموں کی ہے، ایک امام کی والدہ کی ہے، ایک امام کی بہن کی ہے۔ پہلے امام 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، اس کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے، اور 11ویں امام کے بالکل پہلو میں ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون، 4 معصوم کی گریو۔ یہ زیارت کر کے ہر زائر وہ نیچے بیسمنٹ میں جاتا، جس کو سرداب مقدس بھی بولتے ہیں۔ سرداب مقدس یہ وہ جگہ ہے دوست، آج تو بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، یعنی کئی ہزار آدمی آ سکتے، پہلے بہت چھوٹا سا تھا امام کے زمان۔ یہ 10ویں امام کا گھر ہے، جہاں 10ویں امام اور 11ویں امام دفن ہے، یا بی بی نرجس خاتون بی بی حکیمہ خاتون دفن ہے، جو ذریعہ مبارک ہے، یہ 10ویں امام کا گھر تھا، گھر میں مولا کو دفن کیا گیا تھا۔ اور یہ جو ہے بیسمنٹ سرداب جس کو بولتے ہیں، یہ 10ویں امام کے گھر کا بیسمنٹ ہے، گھر کا سرداب ہے۔ پرانے زمانے میں عرب میں سما میں بہت گرمی ہوتی تھی، ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے ہر گھر میں سرداب ہوتا تھا۔ لندن میں نہیں ہے لیکن امریکہ میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں، ورجینیا میں، یہ بیلٹ پہ، ایسٹرن بیلٹ پہ ہر گھر میں نیچے بیسمنٹ ہے، لیکن ادھر ویسٹ کوسٹ میں وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا، ایسٹ کوسٹ میں آپ کو سرداب ملیں گے۔ آج ہر گھر میں امریکہ میں آپ کو سرداب ملتا ہے، پورا بیسمنٹ سجا ہوا۔ تو اس زمانے میں بھی، آج تو یہاں پہ تو سردی کی وجہ سے، وہاں پہ گرمی کی وجہ سے بیسمنٹس بنتے تھے۔ یہ وہ بیسمنٹ ہے کہ جہاں آخری مرتبہ زمانے کے امام سے ملاقات جو ہوئی وہ وہیں پہ ہوئی تھی، آخری مرتبہ لوگوں نے جو دیکھا تھا سرداب میں دیکھا۔ یہ نماز یہ کا نام تو وہ کا نستعین سرداب مقدس کی مخصوص نماز ہے۔ جب بھی زیارت کو جانا وہاں نیچے سرداب مقدس جا کے یہ نماز ضرور پڑھنا۔ یہ اور مسجد سہلا میں بھی جانا تو وہاں پہ عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی، عام طور پہ 2 رکعت امام کی نماز ہوتی، لیکن یہ نماز ضرور پڑھنا اس لیے کہ سرداب مقدس کا یہ 40 ٹیوزڈے نائٹ کا عمل ہے۔ ملاقات امام میں آپ کو ملے گا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ یہ نماز 3 چیز اور 5 چیزوں کے لیے سب سے بہتر، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، مرحومین کے لیے بہترین نماز ہے کہ اولاد پڑھے، اولاد پڑھ کے دعا کرے کہ پروردگار میرے امام زمانہ کا واسطہ، اس نماز کا واسطہ، میرے مرحوم ماں باپ بھائی بہن سب کو اس کا ثواب۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے بہت اچھا۔ اب آج کل تو لڑکوں کے لیے بھی دعا کرنا پڑتا، اس لیے کہ جب لڑکیوں کے لیے دعا کرا دیں تو لوگ بولتے ہیں مولانا آپ صرف لڑکی کے لیے کرائے، لڑکوں کے لیے بھی کرو کہ اچھی دلہن ملے، اچھی وائف ملے۔ اور ایک بات اور بھی بولی جاتی کہ مولانا جب دعا کرو تو یہ بھی دعا کرو کہ شادی رہ جائے، شادی ٹھہر جائے۔ شادی تو ہو رہی لیکن 3-4 مہینے میں واپس بھی آ جائے، 3-4 مہینے میں پرابلمز بھی ہو رہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ شادی ہو لڑکی کی تو اور خوش رہے اپنے سسرال میں، ہیپی میریڈ لائف، اس کے لیے یہ بہت اچھی نماز ہے۔ اگر کسی کا لندن میں خدا نخواستہ کسی کا پرابلم ہے، گھر میں خوشی نہیں، تو اس کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے۔ نماز پہلی چیز مرحومین کے لیے پڑھے، اسی لیے میں نے یہ نماز بتائی۔ دعا کریں امام زمانہ سے کہ مولا میرے مرحوم ماں باپ بھائی بہن سب کے اس کے درجات بلند کرے، اور پھر یہ دعا کرو کہ مولا مرحومین کے ساتھ ہمارے سارے
حاجات جتنی حاجات ہیں، حاجات کو پورا ہونے کے لیے بہترین نماز ڈیلی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے، اس کی اور صرف فضیلت بتاتے جا رہا۔ اس کے بعد اگر اسٹوڈنٹس ایگزام دے رہے، یہ نماز پڑھ کے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، انشاءاللہ تم کو اس یونی میں مل جائے گا۔ اور اگر ایگزام دیے ہوئے بچے تو رزلٹ اچھا چاہتے، اچھا پیپر گیا، بہت اچھے پیپر گیا، اچھے گڈ مارکس چاہتے تھے، یہ نماز کے لیے بتائیے، یہ نماز بہت اچھی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ نماز بہت، ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک پڑھو، ایوری تھرسڈے پڑھو، ٹیوزڈے پڑھو، کبھی بھی پڑھو۔ رزق کے لیے ملاقات امام کا جو واقعہ ہے مسجد سالہ کا، وہ رزق کے لیے بھی بہت اچھا۔ اگر کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا، کسی کی جاب کا پرابلم، میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کو جابس کا پرابلم کہ جاب میں پرابلم چل رہا، باس ان کا پرابلم کر رہا، ان کی جاب کا مسئلہ چل رہا، تو میں نے کہا بھائی یہ نماز پڑھو، یہ اس لیے کہ اس نماز میں تم 100 ٹائمز یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں،